إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا أو كما قال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه ابن ماجہ والترمذی۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریفیں اور ساری بڑائیاں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو اپنی ذات میں، صفات میں، کمالات میں ایک ہے، اکیلا ہے، رب دو جہاں، حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے مبعوث کردہ تمام نبیوں پر، پیغمبروں پر، رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث ابن ماجہ کی پیش کیا ہوں۔ اسی حدیث کی روشنی میں میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس امید پر کہ اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو، سب کو اس حدیث پر عمل کرنے، اس حدیث کے روشنی میں جو بتائے ہوئے اوامر ہیں، جو کام ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے عملوں سے خوش ہو اور خوش ہو کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جو حدیث میں پیش کیا ہوں اس کا ترجمہ اس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ناطے کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ،
اور جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہو، اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو، صلہ میں، ثواب میں، بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہماری زبان نہیں، ہماری بات نہیں، آپ کی زبان اور آپ کی بات نہیں، یہ اس شخصیت کی بات ہے اور اس کی زبان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے کوئی دین کی بات نہیں بتاتے بلکہ وہی بتاتے ہیں جو اللہ رب العالمین آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو پیغام بھیجتے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے، یہ ترغیب دی ہے، یہ تلقین کی ہے، یہ جذبہ پیدا فرمایا ہے کہ اے لوگو، اگر ان 4 امور کو بچا لاؤ گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب 4 امور کیا ہے؟ بالکل آسان ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہر آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اس میں آپ کے آفس کی رکاوٹ نہیں ہوتی، کام میں کوئی رکاوٹ نہیں، دکان چلانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کر سکتے یہ کام۔ اگر ارادہ ہو، جذبہ ہو، امنگ ہو تو ان امور کو بجا لا کر کے ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اعلان عام ہے، اور یہ حدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک شور بپا ہوا، مرد کیا، بوڑھے کیا، بچے کیا، جوان کیا، عورت کیا، سب آپ کی استقبال کے لیے، خیر مقدم کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے۔ ایک شور بپا ہوا، میرے کانوں میں بھی یہ شور پڑی، آواز آئی، میں نکل کر دیکھا آخر کیا شور ہے۔ دیکھا ایک شخصیت ہے، ایک باوقار شخصیت ہے جس کی آمد ہوئی ہے مدینے میں، اور اس کی آمد پر لوگ خیر مقدم کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ میرا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے پر، میری آنکھ جب آپ کی نورانی چہرے پر پڑی تو میں چہرہ دیکھ کر کے پہچان گیا کہ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے ہیں، بالکل برحق اور سچے نبی ہے۔ اور نبی کی زبانی میں نے پہلی بات جو سنی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو۔ اب غور کیجئے میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ترغیب نہ دی، روزے کی ترغیب نہ دی، حج کی ترغیب نہ دی، دوسرے احکام کی پابندی کی ترغیب نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسان چند باتیں بتائی جو ہمارے آپ کے مالدار غریب سبوں کے لیے کرنے کے کام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو آپ نے بتائی، کہا افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو۔ مذہب اسلام سلامتی کا مذہب ہے، سلامتی کا پیغامبر ہے۔ مذہب اسلام خود سلامتی، سراپا سلامتی ہے، اور اس کے احکام و اوامر سلامتی والا ہے، اس کے ماننے والے بھی سلامتی والے ہیں، اور جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی سلامتی ہے، اور اللہ خود سلام ہے، اور اللہ رب العالمین جس جنت کی دعوت دیتا ہے وہ جنت بھی سلامتی کی جگہ ہے۔ جنت کے بول بھی سلامتی والے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تو مذہب اسلام کا اعلان عام ہے، دعوت پیغام ہے، دعوت و پیغام ہے کہ اے لوگو سلام کو عام کرو۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ سلام کو عام کرنے میں کیا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ کیا آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے؟ کیا آپ کے کاموں میں رکاوٹ میں ہوتی ہے؟ آفس کے جانے میں خلل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی۔ لیکن یہاں پر انا کی بات ہے، ناک کی بات آ جاتی ہے، میں کیوں سلام کروں؟ یہ تو میرا دشمن ہے، میں کیوں سلام کروں؟ میں تو ساہوکار ہوں، وہ میرا غلام ہے، میں کیوں سلام کروں؟ میں بڑا ہوں، بزرگ ہوں، میں کیوں سلام کروں؟ یہ تو جوان ہے، بچہ ہے، ہم سے عمر میں چھوٹا ہے، میں کیوں سلام کروں؟ وہ باہر سے آیا ہے، وہ سلام کرے، میں کیوں سلام کروں؟ یہ انا کی بات جب آ جاتی ہے تو اسلام کے پیغام دھری کی دھری رہ جاتا ہے، دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے پیغام کے ماننے والے ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر چلنے والے ہیں. یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم نے آج چند ہفتوں پہلے قربانی دی ہے. قربانی صرف جانور کی قربانی مطلوب نہیں ہے اللہ رب العالمین کو، آپ کے جان کی قربانی مطلوب نہیں ہے اللہ رب العالمین کو، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، آپ کے ارادہ کو دیکھتا ہے، آپ کے جذبہ کو دیکھتا ہے. تو یہاں پر بھی اپنی انانیت کو کچل کر، اپنی انا کو ختم کر کے ہم اسلام کے پیغام کو عام کرنا ہے، ہمیں اسلام کے پیغام پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینا ہے. تو چاہے ہمارا دشمن ہو یا ہمارا دوست ہو، ہمارا رشتہ دار ہو یا غیر ہو، ہمارا پڑوسی ہو یا دوسرا کوئی بھی ہو، کوئی بھی مسلمان ہیں، ہمیں یہ پیغام دیا گیا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ سلام کرے، سلام کو عام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی ہیں، دو آدمی میں ملاقات ہوتی ہے، سلام کون کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس، اللہ رب العالمین کے پاس سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. یبدؤ بالسلام، جو سلام میں پہل کرتا ہے، سلام کو عام کرے، معاشرہ امن و سوسائٹی کا گہوارہ بنے گا. سلام کو عام کرے، ہمارے سینوں سے کدورت باہر ہو جائے گی. سلام کو عام کرے، ہمارا سینہ ایک دوسروں کے لیے اس کے قدموں میں بچھانے والے بن جائیں گے. سلام کریں، ہمارا معاشرہ بالکل امن کا گہوارہ بنے گا. لیکن جب ہم سلام کو عام نہیں کریں گے تو سلام کے عام نہ کرنے سے دشمنی بڑھے گی. سلام ہم کرتے ہیں گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی یہ دعا ہے. ہم ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کو دعا دیتے ہیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھروسہ دلاتے ہیں، ہم یقین دلاتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے، آپ کی جان بھی محفوظ ہے، آپ کا مال بھی محفوظ ہے، آپ کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہے، ہر طرف سے آپ ہماری طرف سے محفوظ اور مامون ہیں. ہم کہتے ہیں دشمن ہو یا کوئی اور، ہم جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یقین مانیے دشمن کے دل میں بھی کدورت ہوتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. آج آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا کوئی بات نہیں، کل آپ سلام کریں گے جواب دیں گے. اگر کل بھی نہیں دیا کوئی بات نہیں، دوسرے دن تیسرے دن ایک نہ ایک دن آپ کے دشمن نہیں بلکہ دوست بن جائے گے. لیکن یہاں پر کیا ہے، ہمارا معاشرہ میں انا کی بات ہو جاتی ہے، میں کیوں سلام کروں. سلام تو سب کروانا جانتے ہیں، جب چاہتے ہیں کہ کوئی سلام کرے مجھے، لیکن سلام کرنا نہیں جانتے. سب چاہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، مجھے سلام کرے، مجھے سلام کرے، مجھے سلام ٹھوکے، مجھے سلام ٹھوکے. لیکن کوئی نہیں چاہتا میں سلام میں پہل کروں. اگر آپ اللہ کے پاس سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کی حصول یابی آپ چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس اگر محبوب انسان بننا چاہتے ہیں، تو آپ سلام میں پہل کریں گے. اپنی کدورت کو، اپنے حسد کو، اپنے کینے کو، اپنے کپٹ کو، دل میں جو بھی بغض ہیں ان تمام چیزوں کو، جو بھی دشمنی، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر سلام کو عام کرے، اور یہ اللہ کا پیغام سمجھ کر کے عام کرے. دیکھیے دشمن بھی آپ کے گریویدہ بن جائیں گے، آپ کے دوست بن جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پہلی بات جو بتائی، پہلا جو پیغام دیا، یا ایھا الناس افشوا السلام. صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تھے، یہاں تک کہ بیچ میں کوئی دیوار حائل ہو جاتی تھی، کوئی جھاڑ حائل ہو جاتا تھا، کوئی درخت حائل ہو جاتا، کوئی پتھر حائل ہو جاتا تھا، اور ایک دوسرے سے پھر ملاقات ہوتی تھی، ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. اگر یہ رواج عام ہو جائے تو آج کہیں گے لوگ کہ باولا ہو گیا ہے، بار بار مجھے سلام کر رہا ہے، مجھے دیوانہ بنا رہا ہے، مجھے پاگل سمجھ رہا ہے. ہمارے نظریے بدل گئے، ہمارے افکار بدل گئے، ہماری سوچ بدل گئی ہے. اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم سلام پہ سلام ٹھوکتے ہیں، صبح سلام، شام سلام، جب بھی ملاقات سلام سے ٹھوکتے ہیں. لیکن جب کام نکل گیا، ہم کونے آپ کونے کوئی پہچانتا بھی نہیں. یہ اپنی مفاد کی خاطر، اپنے کام بنانے کی خاطر، اپنے مقصد براری کے لیے خاطر ہم سلام پہ سلام ٹھوکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مان کر ہم سلام نہیں کرتے. جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی،
جائیے آپ ان کو سلام کیجیے، اور یاد رکھیے کہ دیکھیے وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہی آپ کی اور آپ کی ذریت کا سلام ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام گئے، فرشتوں سے سلام کیا، اس کے طرف سے آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آدم علیہ السلام کہا السلام علیکم، اور جواب میں آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ سلام اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام ہے، یہ دعا ہے بندے مومن کو۔ اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ ایک دوسرے بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں، سلامتی کی دعا کریں، خیر و برکت کی دعا کریں۔ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے سلامتی، کہاں ہے خیر و برکت؟ کاروبار میں خیر و برکت نہیں، کاروبار میں ترقی نہیں ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، زندگی میں سکون نہیں، زندگی میں اطمینان نہیں، پریشان حال ہے۔ یہاں ہے سلامتی، یہاں ہے خیر و برکت۔ السلام علیکم، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ رب العالمین کی رحمت ہو اور اس کی طرف سے برکت ہو۔ ہم ایک دوسرے بندے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، جواب میں یہ بھی ہمارے لیے یہی دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کے اندر اذا حییکم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوا، جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اچھے سے جواب دو، اور اگر نہیں جواب دے تو کم سے کم وہی جملہ لوٹا دو جو وہ سلام کے ساتھ کیا ہے۔ تو محترم حضرات، اسلام کا پیغام یہ امن کا پیغام ہے، یہ سکون کا پیغام ہے، قلبی اطمینان کا پیغام ہے۔ ہمارا معاشرہ میں یہ تنگی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے سوچنے کا انداز بدل گئے، افکار بدل گئے، خیالات بدل گئے، انانیت آ گئی، ناک کی بات آ گئی، شان کی بات آ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہی وجہ کہ آج ہم پریشان حال ہیں، یہی وجہ کہ آج ہم پریشان حال ہیں۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اے لوگو ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ بخاری کی ایک روایت ہے، بلکہ دو روایتیں، ایک روایت میں ہے کہ زانیہ عورت، ایک روایت مرد کا تذکرہ ہے، ایک عورت کا تذکرہ ہے۔ زندگی میں ہر وقت برائی ملوث تھی، ہر وقت برائی میں زانیہ عورت تھی۔ ایک مرتبہ کنویں پر پیاس لگی، کنویں پر پانی پینے کے لیے اتری، پانی پی کر کے دیکھی پیچھے موڑی تو ایک کتا پیاس کی، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اپنی زبان باہر کر کے ہانپ رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کو بھی پیاس لگی ہے، اپنے شوق سے ڈالتے ہیں کنویں میں اور پانی نکال کر کے پیاسے کتے کو پلا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو یہ کام، یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دی۔ تو ایک زانیہ عورت کسی ایک جانور کو، پیاسے جانور کی پیاس بجھا دے، تو ہم ایک انسان کو کی بھوک کے مٹا دے، اس کی پیاس کو مٹا دے، تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں جنت نصیب نہیں فرمائے گا؟ مذہب اسلام منفعت والا دین ہے، جو بھی اوامر، جو بھی احکام ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہی اور بھلائی کا احکام ہے۔ صرف اپنی براری نہیں، صرف اپنا مقصد پورا ہونا نہیں، صرف اپنی ذات کو دیکھنا نہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ، ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ نیکوکار بندوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ یتیموں کو، مجبوروں کو، پریشان کو، قیدیوں کو، اور پھر کہتے ہیں کہ کس حالت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں؟ وہ کھانا اس حالت میں کھلاتے ہیں اس کے کھانے کی خود ضرورت ہے، اس کو خود وہ بھوکا ہے، خود وہ پیاسا ہے، اپنی بھوک اور پیاس کو چھوڑ کر کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں، اپنی بھوک اور پیاس کی فکر نہ کر کے دوسروں کے بھوک اور پیاس کو مٹاتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ آپ کسی کو کھانا کھلائیں گے، کوئی آپ کے در پہ آئے گا، کوئی آپ سے ملاقاتی آئے گا، کوئی کام کسی کا ہوگا آپ سے ملنے کے لیے آئے گا، آپ اس کے پاس ایک گلاس پانی پلا دیں گے، اس کی پیاس بجھے گی، تو کیا آپ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل سے خوش نہیں ہوگا؟ لیکن ہم اتنے تنگ دست ہو گئے، آج ہمارا سینہ اتنا تنگ ہو گیا ہے، ہماری سوچ اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہم ایک گلاس پانی بھی کسی کو نہیں بڑھاتے، کھانا تو دور کی بات ہے میرے بھائی۔ مذہب اسلام منفعت پسند دین ہے، ایک دوسرے کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے۔ اب دیکھو رمضان کا مہینہ 2 مہینہ پہلے، رمضان میں روزے افطار کروانا، سحری کروانا، غریب و غربا کو صدقات و خیرات دینا،
اور پھر آخری دنوں میں صدقۃ الفطر نکالنا. صدقۃ الفطر نکالنے کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ ایک تو روزے دار کو روزے کی حالت میں جو غلطی ہوئی اس کی تلافی. دوسری وجہ یہ بتائی گئی طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانا، مسکینوں کی غذا تیار ہو رہی، مسکینوں کی غذا دے رہے ہیں آپ. مخرید میں تو گوشت، قربانی کے جانور کا گوشت، اللہ رب العالمین نے کہا خود کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو ہر طرح سے اسلام غربا پرور دین ہے. اسلام کے ماننے والوں کی یہ عادت اور یہ صفت ہونی چاہیے کہ اپنی فکر کرنے کے بجائے اپنی فکر کو بعد دوسری حیثیت دے، دوسروں کی فکر کرے، دوسرے کے کام بنائے، دوسرے کے بھوک مٹائے، دوسرے کے پیاس مٹائے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. صحابہ کرام کی یہ عادت، یہ بہترین صفت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسرا پیغام دیا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. غریب ہے تو بھی، مجبور ہے تو بھی، بے کس اللہ چاہ رہا ہے وہ بھی، کوئی اپنے وقت کا حاکم کیوں نہ ہو، کوئی وقت کا مالدار کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے در پہ آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ہے، آپ سے ملاقات ہوئی ہے، چاہے وہ اپنے کام کے لیے کیوں نہیں آیا ہو، آپ سے ملاقات کے لیے آپ کا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ آپ اپنے آئے ہوئے بھائی، اپنے آئے ہوئے مہمان کی عزت کریں، اس کا احترام کریں. نہیں کچھ تو کم سے کم ایک گلاس پانی کے لیے بھی پوچھے، اس کی بھوک اور اس کی پیاس کو مٹائے. لیکن ہمارا دسترخوان بالکل تنگ ہو چکا ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ہمارا دسترخوان ہے بچھا ہوا، ہمارے دسترخوان پر مرغ و ماہی ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں ہیں. کیا ہمارا دل گوارا کرے گا کہ ہم ان تمام چیزوں کو کھائیں اور ہمارے پڑوس میں ایک غریب انسان بھوکے مرے، ایک لاچار انسان بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو، ایک لاچار انسان بیماری کی وجہ سے مر رہا ہو؟ آپ حج پہ حج کرو اللہ کے فضل سے کرو، عمرے پہ عمرے کرو، قربانی پہ قربانی دو، کوئی منع نہیں کرنے والا ہے. لیکن آپ کا دل گوارا کر رہا ہے کہ ہم قربانی پہ قربانی کرے، دسیوں جانور ذبح کرے، لیکن پڑوس میں ہمارا غریب انسان بھی ہے، ہمارا غریب پڑوسی بھی ہے، اس کی حالت زار کو بھی ہم دیکھیں، اس کی حالت زار کی بھی فکر ہم کریں. ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں ایسے ویسے انسان بھی ہے جس کے روٹی پہ نمک بھی میسر نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا شکریہ منائے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو روٹی پہ نمک عطا فرمایا، آپ کو صاحب مال بنایا، صاحب ثروہ بنایا، آپ کو اللہ رب العالمین نے مستطیع بنایا ہے. لیکن کسی کو غیر مستطیع بنایا ہے، اس کے روٹی پہ نمک بھی نہیں ہے. آج کے دور میں بھی کچھ ایسے معاشرے والے ہیں، معاشرے میں ایسے افراد ہیں، سوسائٹی میں ایسے افراد ہیں، ایسے گاؤں ہیں، ایسے قریے ہیں جہاں پہ گوشت کھانا اور کھانا کھانا میسر نہیں ہوتا ہے وقت پہ. کیا آپ اس کی فکر کیے؟ آپ اس کی فکر کیے؟ اپنے گوشت کے جانور کے گوشت کے حصوں میں سے کچھ بھیجے اس کے پاس؟ اگر بھیجے تو الحمدللہ، اگر نہیں بھیجے تو پھر آپ کا دل تنگ ہے میرے بھائی. اللہ کے مسئلہ فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. ہمارا صدقہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارے خیرات نکلتے ہیں کس کے لیے؟ غریب و غربا کے لیے، یتیم کے لیے، لاچار کے لیے. اور قربانی میں بھی یہی بات بتائی. پھر کیف مذہب اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے، ایسی تعلیم عطا فرماتا ہے جو ہر ایک کی پرسان حال بن سکے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، دوستوں کو کھانا کھلاؤ، پڑوسیوں کو کھانا کھلاؤ. اس کے بعد تیسری چیز اور سب سے اہم چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وصل الارحام، لوگوں رشتے ناطے کو جوڑو، رشتے ناطے کو جوڑو. آج معاشرہ اور محلے میں کیا حال ہے؟ باپ بیٹے کے دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے. وہ بھائی جو انگلی پکڑ کر کے آپ کو دکان پہ لے جاتے تھے، چاکلیٹ خرید کر دیتے تھے، وہ بھائی آپ کو چلنا سکھایا، وہ بھائی آپ کو انگلی پکڑ کر کے مدرسے اور اسکول لے کر گئے، وہی بھائی آج جب جوان ہوئے، وہی بھائی جب آج رانا ہوئے، اپنے قدموں پر اور اپنی زندگی گزارنے والے ہوئے تو اپنے بھائی کے دشمن ہو گئے. کیا معاشرہ ہے؟ کیا اسلام کا یہی دین ہے؟ اسلام کی یہی پہچان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلوا الارحام، اے لوگو رشتے ناطے کو جوڑو. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحم شجنۃ من الرحمن، رحم رشتہ داری
یہ کیا ہے؟ رحمان سے مشتق ہے، رحمان سے ماخوذ ہے، رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، جو تجھے جوڑے رکھے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹ دے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ جسے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے کاٹ دے میرے بھائیوں، جسے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے محروم کر دے، دنیا میں اس کا کوئی گزارا ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنے ہاتھوں پر گھمنڈ ہے، اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، اپنے عقل و دماغ پر گھمنڈ ہے، ہو سکتا ہے میں مالدار ہوں، قارون کی فکر ہمارے اندر آ گئی ہو، ہمارے ہاتھوں میں ہمارے پاؤں میں چلنے اور پکڑنے کی طاقت ہے، ہم اپنے عقل و شعور سے یہ بیپار، یہ تجارت اور یہ مال و دولت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین اس ہاتھوں میں اگر ہاتھوں کو شل کر دے تو کس کام کا یہ ہاتھ؟ پاؤں میں چلنے کی طاقت جو ہے وہ چھین لے اللہ رب العالمین، کس کام کا؟ سوچنے اور سمجھنے کی فکر جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، وہ اگر فکر ہم چھین لے، اللہ رب العالمین محروم کر دے، تو ہماری سوچ اور ہماری فکر کیا ہے؟ کس کام کے؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دی ہوئی سب اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو میرے غریب غربا میں تم خیال کرو، اور پھر اپنے رشتے ناطے کو جوڑو۔ تمہارے بھائی ہیں وہ، تمہارے باپ ہیں وہ، تمہارے چچے ہیں، تمہارے ماموں ہیں، تمہارے خالہ ہیں، یہ خالو ہے، ان کو پہچانو، رشتہ داری کو خیال کرو، رشتے ناطے کو جوڑو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے، جو آدمی خوش ہونا چاہتا ہے تو وہ دو کام کرے۔ کیا دو کام ہے؟ جو آدمی خوش ہونا چاہتا ہے، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس عمر میں ترقی ہو، عمر میں بڑھوتری ہو اور اس کے مال میں اضافہ ہو، برکت ہو، فلیصل رحمہ، تو چاہیے کہ وہ رشتہ دار جوڑے رکھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میں اس سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے، میں اچھی بات کرتا ہوں، وہ مجھ سے جہالت کی بات کرتا ہے، میں اسے اچھا تعلق رکھنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے برا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، کیا کروں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے جو بات بولی ہے، اگر اس پر تم قائم رہے، جب تک تم قائم ہو، تم جس بات کو بولے اسی بات پر تم قائم ہو، تو گویا کہ تم اس کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے ایک نگہبان اس وقت تک مقرر ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ تو صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو مجھ سے جوڑے میں جوڑوں، صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو مجھے دے میں دوں، صلہ رحمی یہ نہیں ہے میرے پاس کوئی چیز بھیجے میں اسے بھیجوں، نہیں میرے بھائی، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کوئی کٹ رہا ہے میں اسے جوڑوں، کوئی سلام نہیں کر رہا ہے ہم سلام کریں، کوئی بات نہیں کر رہا ہے بات کریں۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد بولنا چھوڑ دے۔ اگر خدا نخواستہ 3 دن سے زائد بولنا چھوڑ دیا اور وہ اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے سارے اعمال اللہ رب العالمین اس کو پوسٹ پون کر دو، رکھ دو، اس کو کہیں سائڈ میں رکھ دو، اللہ کے پاس کوئی حساب نہیں اس کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہی اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے جوڑیے، جائیے سلام کیجیے، کیونکہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزوں کی پابندی کی ہے، قربانی کی ہے، اس کا اجر و ثواب معلق ہے۔ جب تک آپ اپنے بھائی سے بات نہ کریں، جب تک اپنے باپ سے بات نہ کریں، جب تک آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال نہ کریں۔ رشتہ دار کو ہم کیا دیتے ہیں بھائی؟ کچھ دیتے ہیں، ایک سلام کر لیے، خیر خبر پوچھ لیے، دکھ سکھ میں شامل ہو گئے، کتنی خوشی ہوتی ہوگی رشتہ داروں کو، کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ اللہ نے دیا ہے تو دے دو، نہیں دیا تو کم سے کم بات چیت تو جاری رکھو۔ آپ اپنے اخلاق کو سنوارو، کوئی میرے ساتھ کیسا کر رہا ہے وہ مت دیکھو، آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا لین دین کیا ہے، آپ کا تعلق کیسا ہے، آپ وہ دیکھو۔ ہم کیسا انسان ہے وہ دیکھو، کوئی کیسے کر رہا ہے وہ مت دیکھو۔ لیس الواصل بالمکافی، جو بدلے میں دے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی نہیں کرنے والا وہ ہے کہ کوئی کٹنا چاہتا ہے اسے جوڑو۔ اس لیے میرے بھائیوں، رشتہ داری کا خیال رکھنا۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب ساری دنیا سو رہے، نیند کے آغوش میں ہے،
چادر اوڑھ کر، چادر ٹان کر کے نرم و نازک بستر پر خراٹے کی نیند لے رہے ہیں. سارے لوگ اس وقت اٹھو، رات کی تہائی میں پہرے میں اٹھو، گویا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اس وقت آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، گویا کہ آپ رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، رب سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، رب سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا سو رہی ہے، آپ اٹھ کر کے رب کی عبادت کر رہے ہیں. ساری دنیا نیند کے آغوش میں، ساری دنیا نیند کے آغوش میں اور رب کی بات کر رہے ہیں. آپ کتنا خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ رب سے بات کریں. ہم کلام ہو رہے، رب کو کہہ رہے اللہ مجھے بخار لگا ہے، اللہ مجھے یہ ہے وہ ہے وہ ہے، مجھے یہ عطا فرما عطا فرما. اور آپ رب کے سامنے اپنی درخواست رکھ رہے ہیں یا اللہ یہ دے وہ دے. رب کا اللہ لو، تیری مراد میں نے پوری کر دی. مگر سوال تو یہ ہے میرے بھائی، 5 وقتہ نماز کی پابندی کون کرتا ہے؟ 5 وقتہ نماز پڑھتے نہیں، تہجد کی نماز پر بات کر رہے ہیں مولوی صاحب. 5 وقتہ نماز کی بات کون کرے گا بھائی؟ یہ تو آپ کے اوپر فرض ہے، کوئی کرے نہیں کرے آپ کو کرنا ہی ہے. آپ نہیں کرتے تو مسلمان نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ نماز ہی تو فرق ہے. ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی غیر مسلمان ہے، کافر ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو 5 وقتہ نماز کی بات کون کر رہا ہے؟ جو ایکسٹرا چیز ہے، ایکسٹرا عمل ہے، اس کی بات میں کر رہا ہوں. یہ تہجد کی نماز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پڑھتے رہے، اور نفل نمازوں میں سب سے بہترین نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز بتایا. تہجد کی نماز کتنی خلوص نیت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایک امم کے ساتھ رب کے سامنے ہم کھڑے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، اور رب کر رہا ہے تمہاری مانگ کو میں پورا کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں، 5 وقتہ نماز کی ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی اس کا اہتمام کیجیے. اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار رحم و کرم نازل ہوں گے، بے شمار ہماری زندگی میں برکتیں ہوگی، ہمارا کاروبار میں ترقی، ہماری عمر میں بڑھوتری ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات، ان 4 امور کے بجا لانے کے بعد نتیجے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا تدخل الجنت بسلام. بندہ تو نے یہ 4 امور بجا لائے، اب سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. آہا کتنی پیاری باتیں. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. میرے بھائیو، ان 4 کاموں کے کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا آپ کا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی خلل نہیں ہوتا ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، ان 4 باتوں کا خیال کریں، معاشرہ میں امن و سکون قائم کرے، امن و سکون بحال کرے، معاشرہ کو خوشگوار بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو سب کو ان امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.